زنا ایک بہت ہی بڑا گناہ کبیرہ ہے اور اس گناہ کے کرنے سے انسان کے گھر سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں اور اللہ تعالی کی رحمتوں والا فرشتہ اس گھر میں نہیں آتا۔ زنا کی سزائیں جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ زنا کسے کہتے ہیں؟ زنا کتنا بڑا گناہ ہے؟ زنا کی کتنی اقسام ہیں اور ہر قسم کی زنا کی سزا کیا ہے؟ یہ تمام باتیں اس ویڈیو میں بیان کی جائیں گی، لہٰذا آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور اس ویڈیو میں بیان کیے گئے زنا کے اعمال اور ان کی سزائیں سنتے وقت استغفار ضرور کرتے رہیں۔ محترم ناظرین، اگر مرد ایک ایسی عورت سے صحبت یعنی ہم بستری کر لیں جو اس کی بیوی نہیں ہے تو یہ زنا کہلاتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ساتھ سونے کو ہی زنا کہتے ہیں، بلکہ غیر محرم عورت کو چھونا بھی زنا کا ہی حصہ ہے اور کسی پرائی یعنی غیر محرم عورت کو نظر بھر کر دیکھنا بھی زنا ہے۔ قرآن پاک اور احادیث سے ثابت ہے کہ روئے زمین پر بنی روح انسان کے لیے سب سے بڑا گناہ شرک ہے، لیکن زنا شرک کے بعد دوسرا بڑا گناہ ہے۔ احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو شخص زنا جیسے گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا اور بغیر توبہ کے اس دنیا سے رخصت ہو جائے یعنی مر جائے تو اس پر مصیبتوں کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ نہایت سختی والا معاملہ فرماتا ہے اور اس پر اس کے زنا کے ہر عمل کے بدلے آخرت کا ملتا جلتا عذاب ہوگا۔ محترم ناظرین، جان لیجئے کہ زنا کی 10 اقسام ہے اور زنا کے ان تمام اقسام کے بدلے قیامت کے دن نہایت سخت عذاب نازل ہوں گے۔ نمبر 1، جو مرد یا عورت غیر محرم کے لیے چہرہ سنوارتا تھا تو قیامت کے دن اس کا چہرہ سیاہ ہوگا۔ نمبر 2، اگر غیر محرم کے چہرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا تھا تو قیامت کے دن چہرے کا گوشت گر جائے گا۔ نمبر 3، غیر محرم کو دیکھ کر اس کا چہرہ کھل جاتا تھا تو قیامت کے دن اس کے چہرے کو آگ سے مشتعل کیا جائے گا یعنی جلایا جائے گا۔ نمبر 4، غیر محرم سے دل لگی کی باتیں کرتا تھا تو قیامت کے دن روتا ہوا اٹھے گا۔ نمبر 5، غیر محرم سے ہنسی مذاق کر کے کہے لگاتا تھا تو قیامت کے دن پیٹتا چلاتا اٹھے گا۔ نمبر 6، غیر محرم سے ملاقات کر کے خوش ہوتا تھا تو قیامت کے دن غمگین اور اداس حالت میں اٹھے گا۔ نمبر 7، غیر محرم کو شہوت کی نظر سے دیکھتا تھا تو قیامت کے دن پگھلا ہوا سیسا اس کی آنکھوں میں ڈالا جائے گا۔ نمبر 8، غیر محرم سے ملاقات کے لیے چل کر گیا تو قیامت کے دن پاؤں میں آگ کی بیڑیاں پہنائی جائیں گی۔ نمبر 9، غیر محرم کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالیں تو قیامت کے دن ہاتھ میں آگ کی ہتھکڑیاں پہنائی جائیں گی۔ نمبر 10، غیر محرم کے ساتھ اپنے جسم کو دکھایا تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کے سامنے ننگا پیش کیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ محترم ناظرین، زنا کو اسلام میں گناہ کبیرہ یعنی بہت ہی بڑا گناہ شمار کیا گیا ہے اور اسلام میں ایسا کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں بھی سزا رکھی ہے اور مرنے کے بعد بھی اس کی سخت سزا دی جائے گی۔ غیر محرم سے زنا کرنا گناہ کبیرہ ہے، جبکہ محرم سے زنا کرنا اس سے بھی زیادہ کبیرہ اور غلیظ عمل ہے۔ زنا کی سزا رجم ہے اگر شادی شدہ ہے اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے ہیں، مگر آج کل اس کی حدود کا نفاذ نہیں، جس کے سبب یہ گناہ اس معاشرے میں تیزی سے پھیل رہا ہے اور زنا میں مبتلا لوگوں کا رزق اللہ تبارک و تعالی ختم کر دیتا ہے اور انہیں اس دنیا میں بھی ذلیل و رسوا کر دیتا ہے اور آخرت میں بھی ذلت والا عذاب ہے۔ جب تک ایک زناکار شخص اپنے زنا کی شرعی سزا نہیں پا لیتا تب تک وہ پاک و صاف نہیں ہوتا۔ ایسے شخص کو صدا کے دل سے توبہ و استغفار کرنا چاہیے، ایسے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے۔ ایسا شخص اگر اپنے گناہ پر نادم ہو کر
توبہ کرے اور آئندہ ایسا گناہ نہ کرنے کا پکا سچا عہد کر لے تو اللہ تبارک و تعالی بے حد غفور الرحیم ہے۔ محترم ناظرین، جان لیجئے کہ زنا جیسے گناہ کبیرہ کے بارے میں پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن ہوتے ہوئے تو کوئی شخص زنا کر ہی نہیں سکتا۔ باروایت صحیح بخاری شریف۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور دیکھو زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ بے حیائی اور برائی کا راستہ ہے۔ القرآن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر زنا کرنے والے شادی شدہ ہوں تو کھلے میدان میں پتھر مار مار کر مار ڈالا جائے، اور اگر کنوارے ہوں تو 100 کوڑے مارے جائیں۔ باروایت بخاری شریف۔ آج کے دور میں دیکھنے میں آتا ہے کہ اس گناہ کبیرہ میں بہت سے لوگ مبتلا ہیں، خاص طور سے جب بازار وغیرہ میں لوگ خریداری کرنے کے لیے جاتے ہیں تو کس کا ہاتھ کس کو لگ رہا ہے، کہاں لگ رہا ہے، کچھ معلوم نہیں ہے، اور پھر لڑکا ہو یا لڑکی اس گناہ کو کرنے کے بعد اپنے دوستوں کو بڑے فخر کے ساتھ بتاتے ہیں اور بڑی شان کے ساتھ سناتے ہیں، بلکہ ان کو بھی یہ راستہ اختیار کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ تنہائی میں اگر کوئی لڑکا یا لڑکی ایسا کام کرتا ہے تو اس گناہ کبیرہ کا گناہ ان کے والدین یا وارثوں کو بھی ملتا ہے جو ان کی جلدی شادی نہیں کر رہے۔ ان کی شادی نہ کرنے کے سبب وہ اس گناہ میں مبتلا ہوئے تو ماں باپ کے ایسے کام سے اللہ تبارک و تعالی بھی ناراض ہوتا ہے اور ان کے گھر کی برکت بھی اٹھ جاتی ہے۔ ایسے ماں باپ کو روز قیامت اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جواب بھی دینا ہوگا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے کہ پاک دامن لڑکیاں پاک دامن لڑکوں کے لیے ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر آپ خود پاک دامن ہیں تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو پاک دامن بیوی یا شوہر عطا فرمائے گا، یعنی پاک دامن کے لیے پاک دامن اور بدکار کے لیے بدکار شریک حیات۔ زنا کے گناہ سے نسیان، HIV، ایڈز اور کینسر جیسی موذی بیماریاں پھیلتی ہیں، جبکہ ایسے انسان کا دل بھی مردہ ہو جاتا ہے اور اس میں سے دین اسلام کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، لہٰذا ایسا شخص ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے سچے دل سے دستے بستہ اور چشمے پرنم دعا ہے کہ ہمیں ایسے کبیرہ گناہ کے قریب بھٹکنے سے بھی محفوظ و معمون رکھے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔